السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹیٹس پر اور کوئی پوسٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کی مبارکباد دے رہا ہوں، اور اس میں ایک حدیث لکھی ہوتی ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد کسی کو دیتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے، اور یہ کہ رمضان کی مبارکباد دینے پر جنت واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جہنم حرام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اصل میں ایک میٹر ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس آئی بلا کسی تحقیق کے ہم اس بات کو آگے لوگوں تک شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں رمضان کی مبارکباد ہے، برائی کیا ہے، یہ تو اب بڑی اچھی بات ہے کہ ہم رمضان کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر تحقیق کے اس بات کو ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات کا اعلان کر دیں کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ اس کا اعلان کر دیں۔ تو اعلان ہی کر رہے تھے، سامنے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو اس اعلان کرنے سے روک دیا، ان کو اس طرح سے الگ کر دیا۔ تو یہ دونوں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا، آپ نے حکم دیا تھا، آپ کی اجازت سے میں اعلان کر رہا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہوگا، عمر نے مجھے مارا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ جب لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ کلمہ پڑھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے جنت میں جائیں گے، تو نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا، قرآن کون پڑھے گا، زکوٰۃ کون دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت عمر اللہ کی زبان سے بول لیں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ ہاں، یہ عمر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو عمل ضروری ہے۔ تو کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ ہم رمضان کی مبارکباد کسی کو دے دیں اور جنت واجب ہو گئی، تو ہرگز نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کیا، پھر تو جنت بہت آسان ہے، بہت سستی ہے۔ آپ ڈائریکٹلی آپ ایک سال میں ایک مرتبہ رمضان کی مبارکباد پیش کر دیں اور اس کے بعد جنت آپ کے اوپر واجب ہو گئی۔ جنت جو ہے وہ آپ کے عمل کے اوپر ہے، آپ کے اعمال کے اوپر ہے، آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کے اعمال کیا ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام کی سفارش بھی اس میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اس پر، جب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کل امتی یدخلون الجنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یا ابا، جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام کی فرما برداری میں جنت ہے، آقا علیہ السلام کی نافرمانی میں جہنم ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو فرما بردار بن کر جینا چاہیے۔ رمضان کی مبارکباد نارملی اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں کہ بھائی رمضان آنے والے ہیں، رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس میں یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہم تراویح پڑھیں گے، اس میں ہم روزے رکھیں گے، اس میں ہم توبہ کریں گے، اگر اس نیت سے آپ کسی کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک رواج کے طور پر اس کو نہ بنائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں ذرہ برابر خیال نہیں ہونا چاہیے کہ مبارکباد دینے کی وجہ سے ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔